الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم صرف بطرال قانونچہ کھوالی علم الصیغہ تفصیل الصرف پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے اجوف کے قوانین شروع کر رکھے تھے، اور اجوف کے قانونوں کے اندر ہم نے پچھلے درس کے اندر واو غیر مکسور جو ثلاثی مجرد میں ہوتی ہے اس کو الف سے بدل کے حذف کر دینے کے بعد فا کلمے کو جو ضمہ دیتے ہیں اس کا قانون ہم نے پڑھا تھا۔ آج اسی سے ملتا جلتا اگلا قانون ہے، یہ بھی اجوف کا قانون ہے، اور یہ آج کا قانون اجوف واوی کے بارے میں بھی ہے اور اجوف یائی کے بارے میں بھی ہے۔ اب یہاں بالکل اسی قانون کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اب اسی سے ایک اور صورت بنتی ہے، وہ اگلا ایک نیا قانون ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کلمہ جو ہفت اقسام میں اجوف ہے اور شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، یعنی یہ قانون ثلاثی مجرد میں جاری ہوگا اور اجوف میں جاری ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اجوف واوی ہے اگر، تو پچھلے قانون میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ واو غیر مکسور ہو، یعنی اس پہ کسرہ نہ ہو۔ اب جو ہمارا قانون آ رہا ہے وہ اس واو کے بارے میں آ رہا ہے جو واو مکسور ہو، یعنی اس واو کے نیچے کسرہ ہو۔ تو اب اگر وہ قانون یعنی وہ واو الف سے بدل جائے جو ہم نے قانون پیچھے پڑھا تھا، یعنی جب واو اور یا متحرک ہوتے ہیں ما قبل مفتوح ہوں تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے اگر وہ حذف ہو جائے، یعنی ان دو قوانین کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اب جو تیسرا قانون ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی وہ اس کے اندر جو اپلائی ہوگا وہ یہ تھا کہ اگر جب بھی کوئی کلمہ ثلاثی مجرد ہو، اجوف ہو اور اجوف واوی ہو اور وہ واو مکسور ہو، مثال دیکھیں، مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے خاویفہ، دیکھیں اب یہاں دیکھیں واو فاعیلہ کے وزن پہ ہے، یہاں اجوف ہے، ثلاثی مجرد ہے، یعنی باب سامع یسمع ہے، واو یہاں پہ مکسور ہے، تو اب یہ قانون کی وجہ سے کیا بن گئی؟ خا فا، ٹھیک ہے، الف بن گئی۔ اب اسی کو آپ نیچے پڑھتے آئیں قانون لگا کے، خاویفہ، خاویفہ، خاویفو، خاویفت، خاویفت، وفاتا، خاوفنا، تو یہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں ذرا چھٹے نمبر والے سیغے سے یہ آپ صورت دیکھیں، خاوفنا۔ اب جب یہ الف، یعنی یہ تو میں نے قانون کے بغیر پڑھا ہے، اگر آپ ساری جگہ پہ قانون لگائیں گے تو یہ پڑھیں گے خافا، خافا، خافو، خافت، خافتا۔ اب یہ صورت بنے گی جو چھٹے نمبر پہ ہے، وہاں سے یہ صورت بننا شروع ہو جائے گی، الف بھی ساکن، فا بھی ساکن۔ اب اس کو پڑھا نہیں جا سکا، التقاء ساکنین ہو گیا ہے، تو قانون یہ تھا کہ جب بھی دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن مدہ ہو تو آپ نے اس مدے کو حذف کر دینا ہے۔ الف کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ بن گیا خافنا۔ کیا بن گیا؟ خافنا۔ اب یہاں قانون لگے گا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلمہ ثلاثی مجرد اجوف واوی ہو اور وہ واو مکسور ہو اور وہ الف سے بدل کے حذف ہو جائے تو اس کے فا کلمے کو کسرہ دینا واجب ہے، یعنی اس کے فا کلمے کو ہم کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ پچھلے قانون میں پڑھا تھا کہ ضمہ دیتے تھے، وہ اس وقت ضمہ دیتے تھے کہ جب واو مکسور نہ ہو۔ اب جب واو مکسور ہے اور وہ الف سے بھی بدلے اور الف سے بدل کے حذف بھی ہو، دو شرطیں ہیں کہ ایک تو واوی ہو، وہ واو مکسور ہو، پھر الف بنے، الف بن کے حذف ہو جائے، اور تو آپ نے فا کلمے کو کیا دینی ہے؟ زیر دینی ہے۔ اب اس کو خفنا نہیں پڑھیں گے، اب اس کو ہم پڑھیں گے خفنا، خفنا۔ آگے یہ چھٹے سے لے کر 14ویں سیغے تک سب جگہوں پہ یہاں واو الف سے بدل کے حذف ہوتی ہے، خفنا، خفتا، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا۔ تو یہ دیکھیں پوری جگہوں پہ خا کے نیچے اب زیر آ گئی، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ صورت آ گئی۔ اب ہم آگے یائی کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کیا آ جائے، کوئی بھی اجوف و ثلاثی مجرد ہو اور اجوف یائی ہو، یعنی اس کے عین کلمے میں یا آ رہی ہو، اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یا مکسور ہے یا مفتوح ہے یا مضموم ہے۔
یعنی ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں سے کسی باب پر بھی آ رہی ہے، چاہے وہ باب کوئی سا بھی ہے، تو یاد رکھیں جب وہ یا الف سے بدل کے حذف ہو جائے تو آپ نے بغیر کسی تفریق کے فا کلمے کو کسرہ دے دینا واجب ہے۔ یعنی یہاں ضمے والا چکر ہے ہی نہیں، یہاں سب جگہوں پہ آپ نے اس کو کسرہ دے دینا ہے۔ پہلے آپ سب کی میں مثالیں بھی دے دیتا ہوں، آپ مثال دیکھ لیں۔ مثلا ہمارے پاس جو ایک لفظ ہے وہ ہے، میں اب پہلے مثال دے رہا ہوں آپ کو فتح کی، تو یہ دیکھیں لفظ ہے باجا، تو آپ کو پتہ ہے یہ قانون لگتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے، با۔ اب اسی کو آپ پڑھتے ہیں باجا 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 او بایا ات بایا آتا، تو یہ قانون ہو جائے گا با با او با ات۔ اب جو چھٹا سیغہ آئے گا وہاں پہ یہ ہو جائے گا بجعنا۔ میں اصلی شکل بھی ساتھ لکھتا ہوں، پھر قانون جب لگتا ہے تو اس کو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پہ چیز واضح ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی جب کلمہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو قانون لگا کے پڑھنا ہے۔ یہ تو میں جو قانون کے بغیر پڑھتا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں، یعنی جب آپ کسی کو سمجھائیں گے تو پھر اس کو کھول کے بتائیں گے کہ اس کی اصلی شکل کیا تھی، اور پھر جب قانون لگا تو یہ کیا شکل بن گئی۔ ہم جب عام عربی بول چال میں عبارت کے اندر کہیں پر بھی پڑھیں گے تو جہاں قانون لگ رہا ہے وہاں قانون لگا کے پڑھیں گے، قانون کے بغیر نہیں پڑھنا۔ یہ جو باجا 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 او بایا ات بایا آتا بایا آنا بایا آتا، یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ قانون کے بغیر ہے، یہ سمجھانے کے لیے پڑھا ہے۔ اب اس کی جو پڑھے جانے والی شکل ہے وہ ہے با با او با ات با آتا۔ اب یہاں دیکھیں قانون لگے گا تو یہ یا جب الف سے بدلے گی تو یہ بن جائے گا، الف بن گیا، الف بھی ساکن عین بھی ساکن، پھر وہی قانون الف ہو جائے گا ڈیلیٹ، تو یہ ہو گیا باعنا۔ کیا بن گیا، باعنا۔ تو یعنی با، اب یہاں قانون لگا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ یا الف بنے اور الف بن کے حذف ہو جائے تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، فا کلمے کو کسرہ دے دینا ہے، زیر دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا بیعنا۔ کیا ہو جائے گا، بیعنا، یعنی با کے نیچے اب زیر پڑھیں گے چھٹے سیغے سے، بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتنا بیعتو بیعنا، یہ قانون لگ جائے گا۔ یہ تھی یعنی یا جب مفتوح ہے اور وہ الف سے بدلی ہے اور حذف ہو گئی ہے تو آپ نے فا کلمے کو کسرہ دیا۔ اب اگر اسی طرح یا مکسور ہو تو وہاں پر بھی یہی قانون جاری ہونا ہے۔ مثلا دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے، وہ ہے، ہم نے دیکھا وہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے حجبنا، یہ کہ ایک لفظ ہے حاجیبا۔ کیا لفظ ہے، حاجیبا، یا کے نیچے زیر ہے، حاجیبا۔ اب اس کو پڑھیں تو یہ بن جائے گا ہابا، ٹھیک ہے، نیچے تک آئیں گے تو پھر وہی چھٹے سیغے سے یہ بنے گا حجبنا، حجبنا، پھر یہ الف سے بدلا تو کیا بن گیا، التقاء ساکنین، صورت ساری کی وہی بنے گی، الف ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ بن گیا ہبنا۔ تو اب ہم کیا کر دیں گے اس کو ہبنا، ہا کے نیچے زیر، ہبنا ہبتا ہبتما ہبتم ہبتی ہبتما، یعنی یہاں یا کے نیچے زیر بھی تھی اور وہ یا الف سے بدلی اور حذف ہو گئی تو بھی ہم نے فا کلمے کو کیا دی، زیر دی ہے۔ اب مضموم والی بھی دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک لفظ ہے حاجو، حاجو آ، حمزہ ہے حاجو آ، تو اب یہاں دیکھیں اس کو قانون کے مطابق یہ ہو جائے گا ہا آ، ٹھیک ہے جی، ہا آ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہا آ ہا آ ہا او ہا ات ہا اتا، اب یہ قانون کے مطابق دیکھیں تو یہ شکل بنے گی حیو نا، حیو نا، تو قانون لگا تو یہ بن گیا ہا، یہ اور حمزہ ساکن نون تو الف گر گئی، ہا نا بن گیا، کیا بن گیا ہمارے پاس، یہ بن گیا ہا نا۔ تو ابھی قانون ہم نے پڑھا ہے کہ جب یا الف بن کے حذف ہو جائے تو اس کے فا کلمے کو زیر دیں گے، اب اس کو پڑھیں گے ہنا، ہتا ہتما ہتم ہتی ہتما ہتنا ہتو ہنا۔ تو یعنی دیکھیں یا مضموم تھی یا مکسور تھی یا مفتوح تھی،
لیکن قانون تب لگانا ہے، یعنی فا کلمے کو کسرہ تب دینا ہے جب یا الف سے بھی بدل کے حذف بھی ہو تو تب دینا ہے۔ جہاں پہ یا صرف الف سے بدلے حذف نہ ہو تو وہاں آپ نے نہیں لگانا، یہ بھی ذہن میں اندر رکھنا ہے۔ اس طرح واو والے بھی مس قانون کے اندر ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ واو صرف الف سے بدلے تو آپ نہیں لگا دینا، الف سے بدلے اور حذف بھی ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ وہ واو غیر مکسور تھی یا مکسور تھی۔ اگر واو غیر مکسور تھی تو وہاں آپ نے فا کلمے کو ضمہ دینا ہے، اور اگر واو مکسور ہے تو آپ نے وہاں فا کلمے کو کیا دینا ہے؟ کسرہ دے دینا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور آپ نے یہاں نوٹ کر لیا ہوگا اس بات کو، میں آپ کے سامنے پھر بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہ قانون آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون ماضی معلوم، یعنی جو اجوف واوی یا یائی کا ماضی معلوم ہے اس کے اندر جاری ہو رہا ہے، اور اس کے بھی چھٹے سیغے سے لے کے 14ویں تک جاری ہوتا ہے۔ پہلے جو 5 سیغے ہیں ان میں یہ قانون جاری نہیں ہوتا ہے۔ یعنی قانون کو اگر آپ لاجیکلی یعنی اب سمجھنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ ایک ٹرک کے طور پہ استعمال کریں تو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا اطلاق کریں گے، مثالیں نکالیں گے، کچھ مثالیں میں دے دیتا ہوں جن کو آپ نے خود حل کرنا ہے، تو اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں قانون رٹنے سے یاد نہیں ہوگا، قانون استعمال سے یاد ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ الفاظ نکالیں، ان کا استعمال کریں تو آپ کو قانون انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں غابہ، کیا لفظ دے رہا ہوں؟ غابہ۔ اب اس کا آپ نے خود منجد سے جا کے تعین کرنا ہے کہ یہ واو ہے یا یا ہے، اور پھر مکسور ہے، غیر مکسور ہے یا یا ہے، جو بھی ہے پھر اس کے حساب سے قانون لگانا ہے۔ ایک لفظ ہے غارہ، ایک لفظ ہے طارہ، ٹھیک ہے، یہ 3 غابہ، غارہ، طارہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ایک لفظ ہے آلہ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے تالا۔ اس طرح ایک لفظ جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں آجا، آجا۔ تو یہ چند لفظ آپ کو میں نے 6 لفظ دے دیے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ کے ان پہ قانون استعمال کریں۔ یہ تو 6 میں نے مشق کے طور پہ دیے ہیں، آپ مزید اپنی محنت سے منجد سے نکالیں تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ہر لیکچر کو 1 سے 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، اور کوئی بھی جگہ سکپ نہ کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ بھی ہو تو آدھا لیکچر سنیں پھر آدھا سنیں، لیکن درمیان میں سے ایک لفظ کو بھی چھوڑا نہ کریں۔ اور جو نئے حضرات آتے ہیں وہ پہلے پیچھے سے ہمارے اسباق کو سنیں، سمجھیں، پھر ادھر آئیں گے تو ان کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، ورنہ ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، وہ کہیں گے یہ مشکل ہے۔ یاد رکھیں عربی گرامر جو ہے وہ صرف و نحو ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کو ترتیب سے جس طرح ہم نے پڑھایا ہے اس طرح آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگی، ورنہ آپ کو یہ مشکل لگے گی کہ یہ تو بہت مشکل چیزیں ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن ترتیب سے سمجھ کے کون سی چیز کہاں پڑھنی ہے اس کو پڑھ کے جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔